الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم. لائق صد احترام معزز و مکرم علماء کرام، سادات ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات سنی اجتماع، آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر مرد حضرات بآواز بلند اور خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. دوستان محترم، آج کا یہ جشن مسرت حاجی ابراہیم صاحب کاوی والا کے پوتے اور پوتی کی شادی کے موقع پر منعقد ہیں. ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے. اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نکاح میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی دونوں جوڑوں کو ہر قسم کی جائز خوشیاں نصیب فرمائیں. دوستان محترم، تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ نکاح کے حوالے سے اسلامی تعلیمات سنتے ہیں اور حصول علم کی نیت سے بیٹھتے ہیں. اللہ رب العزت نے چاہا تو بہت ساری معلومات نکاح کے حوالے سے ہم تک پہنچے گی. دوستان محترم، دو باتیں ایسی ہیں جس کو ہر مومن اور مومنہ یقینی طور پر جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں. ان دو باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ مومن اور مومنہ بلکہ انسان کے نزدیک جو چیز قیمتی ہوتی ہے انسان اس کی حفاظت کی تدبیر کرتا ہے. جس چیز کو انسان قیمتی سمجھتا ہے پھر اس کے لیے آگے اس کی حفاظت کے لیے تدبیر کرتا ہے، پلان کرتا ہے
اور اس قیمتی چیز کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری مانی ہوئی بات یہ ہے کہ یہ بات تو ہر کسی نے سمجھ لی اور مان لی کہ انسان جس چیز کو قیمتی سمجھتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن دوسری بات ایسی ہے جس کو ہر مومن اور مومنہ دل و جان سے مانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز اگر ہمارے پاس کوئی ہے تو اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان اس دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ہے۔ اتنی قیمتی نعمت ہے کہ اس کا احساس آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا مسلمان تو پڑھا لکھا ہے، ایک گاؤں دیہات کا بے پڑھا لکھا مسلمان بھی اگر اس کو کوئی یہ کہے کہ تجھے سونے میں تول دیا جائے گا تو فلاں بت کو سجدہ کر لے، اللہ کے علاوہ فلاں چیز کو اپنا مسجود اور معبود بنا لے، تو وہ ناخواندہ بے پڑھا لکھا گاؤں دیہات کا رہنے والا مسلمان بھی برجستہ اس بات کا اعلان کرے گا کہ میں تیرا سونا تیرے منہ پر مارتا ہوں، مگر سجدہ تو صرف وحدہ لا شریک ہی کو کرتا ہوں۔ اور دنیا نے اس بات کا مشاہدہ بھی کیا۔ جب موب لنچنگ کا زمانہ تھا، لوگ ویڈیو دیکھ رہے تھے، ایک مسلمان ہیں جس کے لباس سے کوئی یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ کوئی عالم دین ہے، جس کے چہرے مہرے بشرے سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کوئی دین کی تعلیمات رکھنے والا انسان ہے، اس کو چاروں طرف سے ڈنڈوں سے، لاٹھیوں سے، پتھروں سے مارا جا رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس کو چند کفریہ جملے بولنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ ایک ناخواندہ مسلمان بھی ڈنڈے اور لکڑیوں کی پٹائی برداشت کرتا رہا، اس کے جسم سے جان نکل گئی، مگر اس نے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود تسلیم نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان مومن اور مومنہ کے نزدیک اس دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ہیں۔ جب آپ دونوں باتوں کو مان چکے کہ ایمان اس دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ہیں، اور یہ بھی مان چکے کہ جسے ہم قیمتی سمجھتے ہیں اس کی حفاظت کا پلان کرتے ہیں، اس کی حفاظت کی تدبیر کرتے ہیں، اس کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں، سونا چاندی اور ہیرے جواہرات کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں، مال و دولت کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سونے چاندی اور روپیے پیسے کو جب انسان نے قیمتی سمجھ لیا تو اب اس کی حفاظت کا کیسے پلان کیا۔ گھر کے کئی کمروں میں ایک خاص کمرہ روپیے رکھنے کے لیے، خاص کمرے میں ایک خاص لاکر ہیں، اور اس کی چابی بھی ایک خاص، اور وہ بھی کسی خاص بندے کے پاس رہے۔ تو انسان نے سونا چاندی روپیے پیسے کو قیمتی سمجھا تو اس کی حفاظت کی کیسے تدبیر کی، اس کی حفاظت کا کیسے پلان کیا۔ پتہ چلا انسان جس چیز کو دنیا میں قیمتی سمجھتا ہے اس کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے۔ مومن اور مومنہ کے نزدیک اس زمین پر اللہ کی سب سے قیمتی ترین نعمت اس کا ایمان ہے، تو کیا کبھی اس بات کی تدبیر کی کہ اس ایمان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ اس ایمان کی حفاظت کا پلان کیا ہے؟ اس ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے؟
چونکہ جسے آپ قیمتی مانتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں اور ایمان کو آپ نے قیمتی مانا ہے، تو پھر آپ پر اور ہم پر فرض ہے کہ جس چیز کو ہم قیمتی مانتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب ایمان کو قیمتی مان لیا ہے تو اس کی حفاظت کیسے ہوگی، وہ کیسے بچ سکے گا؟ آپ اگر مجھ سے یہ کہیں کہ بھلا ایمان کو بھی بچایا جا سکتا ہے، اس کی بھی حفاظت کی جا سکتی ہے، یاد رکھنا جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں، سونا چاندی ہیرے جواہرات مال دولت، اس کی تم حفاظت کی خوب تدبیر کرتے ہو، لیکن ایمان اس قیمتی نعمت کا نام ہے جو نظر آنے والی نہیں ہے۔ ایمان ایک کیفیت کو کہتے ہیں۔ کیفیت کا کیا معنی؟ میں بات پوری سمجھاؤں گا آپ کو، سمجھنے کی کوشش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ بات ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو انشاءاللہ میں بالکل میٹھے شربت کی طرح بات حلق سے نیچے اتاروں گا، مگر مرد اور عورتیں سب کے سب توجہ کے ساتھ بات کو سنیں، بات لمبی نہیں ہوگی، وقت میں ہوگی، کہ ایمان جب قیمتی چیزیں تو اس کی حفاظت کیسے کی جائے۔ لوگ چونکہ اس بارے میں کنفیوژن کا شکار ہیں کہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، جسے ہم دیکھ سکے، چھو سکے، پکڑ سکے، تو اس کی حفاظت ہم کرتے ہیں کہ ہیرے جواہرات موتی چاندی سونا یہ نظر آتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کی ترکیب کرتے ہیں، لیکن ایمان یہ تو ایک کیفیت کا نام ہے۔ کیفیت کسے کہتے ہیں؟ جیسے کسی کے اوپر خوشی کی کیفیت طاری ہے، کسی کے اوپر غم کی کیفیت طاری ہے۔ اب آپ کسی سے یہ کہیں کہ ذرا اپنا غم نکال کے دکھاؤ، کس رنگ کا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا نکال کے دکھاؤ، میں تول کے دیکھنا چاہتا ہوں، میں ناپنا چاہتا ہوں آپ کی خوشی کتنی ہے۔ جو جس طرح سے خوشی اور غم کیفیت کا نام ہے کہ جس کو ناپا تولا نہیں جا سکتا، بس بالکل اسی طریقے سے ایمان بھی ایک کیفیت کا نام ہے جس کو ناپا اور تولا نہیں جا سکتا۔ تو اب تو ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی کہ جو چیز ہم دیکھ سکتے تھے، پکڑ سکتے تھے، چھو سکتے تھے، اس کے بارے میں تو ہم چوکنا رہتے ہیں کہ یہ غائب نہ ہو جائے، کہیں چلی نہ جائے، لیکن جو چیز تو تولی نہ جا سکے، ناپی نہ جا سکے، دیکھی نہ جا سکے، جو ایک کیفیت کا نام ہو، اب اس کے بارے میں کتنا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسی چیز نکل نہ جائے۔ کیونکہ ایمان دل میں آتا ہے تو کوئی ایسا نہیں کہ 2-4 کلو وزن بڑھ جاتا ہو، یا ایمان نکل جائے تو ایسا نہیں کہ کوئی 2-4 کلو وزن گھٹ جاتا ہو، جس سے وزن کے ذریعہ ہمیں پتا چلتا ہو کہ ہاں ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے۔ یہ کوئی ناپی تولے جانے والی چیز نہیں ہے۔ جب دیکھی جانے والی، پکڑی جانے والی، ناپی تولے جانے والی چیز کی حفاظت کی تدبیر کرتے ہو تو ایمان جسے ناپا تولا نہیں جا سکتا، اس کی حفاظت کے لیے کتنی تدبیر کرنی ہوگی۔ چونکہ مال دولت چلے جائے تو پتا چلتا ہے کہ یہ نہیں ہے، مگر ایمان دل سے نکل جائے تو پتا بھی نہیں چلتا کہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں اور زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، یہاں اور زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ ایمان جب دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ہے اور قیمتی کی ہر کوئی حفاظت کرتا ہے، تو اس قیمتی نعمت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس قیمتی نعمت کی حفاظت نکاح کے ذریعہ ہوتی ہے۔ کیسے نکاح کے ذریعہ ہوتی ہیں؟ ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے نکاح کر لیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو،
مومن ہو یا مومنہ ہو، جس نے نکاح کر لیا فقد استکمل نصف الایمان، ہمارے نبی فرماتے ہیں نکاح کرتے ہی اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا، آدھا ایمان۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے، باقی آدھا تو نکاح کرتے ہی محفوظ ہو گیا۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں من تزوج فقد احرز شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الآخر، اللہ کے رسول نے پہلی جگہ حدیث میں ایمان کا لفظ ذکر فرمایا اور دوسری جگہ فرمایا کہ جس مومن اور مومنہ نے نکاح کر لیا فقد احرز شطر دینہ، تو اس کا آدھا دین محفوظ ہو گیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْآخِرِ، اب وہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہیں۔ غور کیجئے، جس دین کو ہم نے دنیا کی سب سے قیمتی نعمت مانا، جس ایمان کو ہم نے دنیا کی سب سے قیمتی نعمت مانا، ہمارے نبی فرماتے وہ دین ہو یا ایمان ہو، نکاح کے ذریعہ دونوں ہی آدھے آدھے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ غور کیجئے کہ یہ ہے نکاح۔ اب دنیا میں لوگ نکاح کرتے ہیں، کوئی نکاح کرتا ہے محض نفس کی تکمیل کے لیے، کوئی نکاح کرتا ہے رسم و رواج پر عمل کرنے کے لیے، کوئی نکاح کرتا ہے تو کس نیت سے تو کوئی کس نیت سے، مگر مسلمان نکاح کرتا ہے تو اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنی نگاہوں کو بچانے کے لیے، اپنے نفس کو شریعت کے دائرے میں رکھنے کے لیے، اپنی پاکیزگی، اپنی طہارت کی حفاظت کے لیے، اپنے باطن اور ظاہر کو گناہ سے بچانے کے لیے۔ اب مومن نے نکاح کیا، اس کا آدھا دین اور آدھا ایمان محفوظ ہو گیا۔ اسی لیے تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ انسان کو مس گائیڈ کرنے والا ابلیس ہے، شیطان، ابلیس انسان کو گمراہ کرتا ہے، انسان کو غلط راہ پر لگاتا ہے، بد نگاہی، بد عملی اور برے کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں جب نکاح ہوتا ہے تو شیطان پر کیا گزرتی ہیں؟ اللہ اکبر! ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اذا تزوج العبد، اور دوسری جگہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا تزوج احدکم، کہ جب تم میں سے کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو آگے کیا ہوتا ہے؟ عج شیطان، شیطان کی چیخ نکل جاتی ہے، شیطان روتا ہے، واویلا کرتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے اور چیختے ہوئے کہتا ہے یا ویلا، ہائے افسوس، اس مومن اور اس مومنہ نے نکاح کر لیا، اب اس کا 3 حصوں میں سے 2 حصے کا ایمان میرے حملوں سے محفوظ اس نے کر لیا۔ یعنی جو شیطان ایمان پر حملہ کرنے والا، وہ کہتا ہے کہ اگر اس کے ایمان کے 3 حصے کر دیے جائیں تو اب میرا کیا ہوگا کہ اس نے نکاح کر لیا، اب اس کے 2 حصوں کا ایمان پر میں حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ ابلیس کہتا ہے، یہ شیطان کہتا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ نکاح کرنے سے آدھا دین محفوظ ہو گیا، نکاح کرنے سے آدھا ایمان محفوظ ہو گیا۔ تو شیطان بھی چیختے چلاتے روتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا، اس مومنہ نے تو نکاح کر لیا، اس مومن نے تو نکاح کر لیا، اب اس کے 2/3 ایمان، یعنی ایمان کے 3 حصے کیے جائیں تو اس کے 2/3 ایمان پر اب میرا حملہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس نے نکاح کر کے اپنا ایمان محفوظ کر لیا ہے۔ غور فرمائیں آپ، نکاح کی یہ برکتیں ہیں۔ چونکہ نکاح جب بندہ کر لیتا ہے تو ہمارے نبی فرماتے ہیں اب اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں،
اب اس کی نگاہیں تاک جھانک نہیں کرتی، اب اس کی نگاہیں غیر محرم کی طرف نہیں اٹھتی، اب اس کی شرمگاہ بہکتی نہیں، اب اس کا نفس اسے گناہ کی طرف نہیں لے جاتا، اس کا نفس بھی کنٹرول میں آ گیا، اس کی نگاہیں بھی جھک گئی۔ اور جب یہ دونوں چیزیں جھک گئی تو قرآن کہتا ہے ذالک ازکا لہم، اس کی نگاہیں اور اس کا نفس دونوں محفوظ ہو گئے۔ ذالک ازکا لہم، ہم نے ان دو کاموں کی وجہ سے اس کے باطن کو پاک کر دیا۔ غور کیجئے آپ، یہ قرآن کی آیتوں کا مطلب ہے، یہ دین کی روح ہیں، یہ نکاح کا اصل مقصد ہے۔ تو نکاح کی برکت سے پہلا فائدہ کیا ہوا؟ دین آدھا اور ایمان آدھا محفوظ ہو گیا، 2/3 ایمان شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو گیا۔ یہ تو تھا ایمان اور دین کا معاملہ، مگر اب چونکہ یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ عمل کی ویلیو اس کی زیادہ ہوتی ہے جس کا ایمان زیادہ کامل ہوتا ہے۔ یہ میں نے قاعدہ ذکر کر دیا قرآن کا، اس پر بہت ساری باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عمل جیسے نماز 2 بندے ساتھ میں ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن دونوں کی نمازوں کا الگ الگ مرتبہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں ایک جیسا اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، ایک جیسے کپڑے پہنے تو دونوں کی نماز کا مرتبہ بھی ایک جیسا، ایسا نہیں ہے۔ جس کا ایمان جس درجے کا ہے اس کی نماز اور عبادت اسی درجے کی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام کا ایمان کتنا کامل ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا آمنو کما آمن الناس، اے قیامت تک آنے والے لوگوں ایمان ویسا لانا جیسا صحابہ ایمان لائے۔ ان کو مثال بنایا گیا، ان کو کسوٹی بنایا گیا، ان کو ترازو بنایا گیا، انہیں دیکھو اور ایمان لاؤ۔ اب جب ان کا ایمان اتنا کامل تھا کہ اللہ فرماتا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کی مہر لگا دی ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ہم نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو سجا دیا ہے۔ جب ایمان ان کے دل میں اللہ نے سجا دیا، ایمان کی مہر لگا دی، ایمان کا انہیں معیار، نمونہ اور کسوٹی اللہ نے بنا دیا، جب ایمان اتنا کامل ہے تو پھر پتہ ان کے عمل کی ویلیو کیا؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں میرا صحابی مٹھی بھر بھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے تو تم احد پہاڑ برابر سونا خیرات کر کے بھی اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو کیا پتا چلا؟ جہاں ایمان کامل ہوتا ہے وہاں عمل کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو جب نکاح کرنے سے مومن اور مومنہ کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا تو اب ان کے عمل کی ویلیو کتنی بڑھ گئی؟ ہمارے نبی فرماتے اب نکاح کے بعد یہ مومن اور یہ مومنہ اگر 1 رکعت نماز پڑھتے نکاح کے بعد تو نکاح کے پہلے کی 70 رکعتوں کے برابر رب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہاں 70 رکعتیں، کہاں 70 رکعتیں، کہاں 1 رکعت۔ تو پتا چلا کہ ایمان جب کامل ہوتا ہے تو عمل کی ویلیو کتنی بڑھتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جب ایمان کامل ہوتا ہے تو آگے عمل کی ویلیو کتنی بڑھتی ہے۔ صحابہ کا ایمان کامل تو عمل کی ویلیو کتنی زیادہ کہ ان کی مٹھی بھر جو خیرات اللہ کی بارگاہ میں بعد والوں کے کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے نا احد پہاڑ، کتنا بڑا، اس احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا خیرات کرے، چاندی نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، سونا خیرات کرے تب بھی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا جو نبی کا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرنے سے ثواب اور اجر پا جاتے ہیں۔ تو جب یہاں نکاح کرنے سے میاں بیوی دونوں کا آدھا دین محفوظ ہو گیا، عمل کی ویلیو کتنی زیادہ بڑھ گئی کہ 1 رکعت ان کی اب نکاح سے پہلے کی 70 رکعتوں کے برابر
اور دوسری جگہ میں نے حدیث پاک میں پڑھا کہ 1 رکعت نکاح کے بعد کی نکاح سے پہلے کی 100 رکعتوں کے برابر. اتنی ویلیو بڑھ جاتی ہے کہ سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہشت بہشت ملفوظات خواجگان چشت اس میں لکھتے ہیں کہ نکاح کے بعد میاں بیوی جب غسل کرتے ہیں تو ان کے بدن سے پانی کے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے کی تعداد کے برابر اللہ ایک ایک رحمت کا فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتے قیامت تک جتنی نیکیاں کریں گے اللہ تبارک و تعالی ان سب کا ثواب اس مومن اور مومنہ دولہا اور دلہن کو عطا فرمائے گا. کس قدر عمل کی ویلیو بڑھ گئی، کس قدر عمل کا درجہ بڑھ گیا، کس قدر نیکیوں کا معاملہ. اور یہ تو ابھی میں نے عمل کی ویلیو پر بات کی، میں تو ان روایتوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن میں یہاں تک کہا گیا کہ جو یہاں دنیا سے شادی شدہ حالت میں جاتے ہیں اور جو بغیر شادی شدہ حالت میں جاتے ہیں اللہ جنت میں بھی شادی شدہ لوگوں کو بے شادی شدہ لوگوں سے بلند درجے میں رکھتا ہے. امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احیاء العلوم شریف میں اس بات کو لکھا. حضرت بشر حافی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. بشر الحافی ننگے قدم رہتے تھے، جوتا نہیں پہنتے تھے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں انہیں دیکھا اور دیکھ کر کے ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ کہا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بخش دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں مجھے 70 درجوں بلندی عطا کی. 70 یعنی 70 درجوں بلندی عطا کی. گجراتی میں 17 کہتے ہیں، اردو میں 70 کو. تو اللہ رب العزت نے مجھے جنت میں 70 درجے بلند کیا ہے. لیکن میں جنت میں 70 درجے بلند ہونے کے باوجود بھی ان ولیوں کے مرتبے کو نہ پہنچ سکا جو دنیا سے شادی شدہ حالت میں جنت کی طرف آئے تھے. یعنی بشر حافی نے شادی نہیں کی تھی تو وہ کہتے ہیں میرے درجے تو بلند ہوئے لیکن 70 درجے بلند ہونے کے باوجود بھی جو ولی دنیا سے شادی شدہ حالت میں جنت کی طرف آئے تھے میں ان ولیوں کے مرتبے کو نہ پہنچ سکا. تو غور کیجئے کہ جنت میں بھی درجے بلند ہوتے ہیں تو نکاح کی برکت سے بلند ہوتے ہیں. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرات المناجع میں اس بات کو باضابطہ لکھا ہے کہ جب جنت میں ہی حضرت آدم اور حوا تھے، کوئی عبادت نہیں تھی، اس وقت بھی جنت میں ایمان اور نکاح دونوں موجود تھے. اور جب ساری دنیا فنا ہو کر جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں باقی کوئی عبادت نہیں ہوگی، پھر بھی جنت میں ایمان اور نکاح وہاں موجود ہوگے. تو غور کیجئے کہ نکاح کا ایمان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے کہ یہ گہرا تعلق جب زمین پر انسان اترا بھی نہیں تھا تب سے ایمان اور نکاح ساتھ میں، اور جب ساری دنیا فنا ہو کر ختم ہو جائے گی، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں بھی ایمان اور نکاح والی نعمت وہاں موجود رہے گی. تو غور کیجئے کہ نکاح کتنی اہم ترین چیز ہے، اور اس نکاح کی برکت سے اللہ رب العزت کتنے درجات کو بلند فرماتا ہے. آگے تو جو میں آپ کو باتیں بتاؤں گا وہ اتنی اہم ہیں. جامع صغیر کی روایت ہے کہ جب مومن اور مومنہ کا نکاح ہوتا ہے اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور جب محبت بھری نگاہ سے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو اس وقت اللہ نظر رحمت ان پر فرماتا ہے.
اللہ نظر رحمت سے ان کو دیکھتا ہے، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے فضل سے ان کی گھائیوں کے نیچے سے بھی گناہ سرک سرک کر کے نکل جاتے ہیں، یوں گناہ سے دھل جاتے ہیں وہ۔ یہ ہے نکاح جو درجات کو بلند کرتا ہے، یہ ہے نکاح جو ایمان کو محفوظ کرتا ہے، یہ ہے نکاح جو دین کو محفوظ کرتا ہے، یہ ہے نکاح جو عمل کی ویلیو کو بڑھاتا ہے، یہ ہے نکاح جو جنت میں درجات کو بلند کرتا ہے، یہ ہے نکاح جس سے شیطان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، یہ ہے نکاح جو ایک رکعت کو 70 رکعتوں کے برابر پہنچا دیتا ہے۔ اس نکاح کو اللہ رب العزت نے اتنی عظمتیں اور شانیں عطا کی ہیں تاکہ کوئی مومن اور مومنہ بے نکاح نہ رہ جائیں، وہ نکاح کے قریب آئیں اور نکاح کے بندھن میں بندھے۔ اور آگے جو روایت میں پیش کر رہا ہوں، اللہ اکبر، اس کو آپ سنیے کہ یہ جن باتوں کو ہم لوگ، حالانکہ یہ باتیں ہر کوئی کرتا ہے، یعنی گھر میں اب بچے ہمارے ہیں تو ان کو اٹھانا، پیار کرنا، ان کو کپڑے پہنانا، تو یہ سارا تو ہر ماں باپ کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں اجر و ثواب کیا ہے۔ اور اگر ہمارے پاس دین کا علم ہو تو پھر یہ کام ہم کس نیت سے کریں۔ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ ایک جہاد میں تشریف لے گئے تھے، جنگ میں تشریف لے گئے تھے، اور جب آپ جنگ اور جہاد میں تشریف لے گئے تو وہاں حالت یہ ہوئی کہ آپ نے اپنے ساتھی مجاہدین سے پوچھا کہ کوئی عمل تم جانتے ہو ایسا جو اس جہاد والے عمل سے افضل ہو؟ یعنی جنگ میں گئے ہیں، اور اسلامی جنگ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ کب ہماری جان نکل جائے پتہ نہیں، کب ہمیں تیر لگے، زخم لگے اور ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے پتہ نہیں، کتنے بڑے عمل کے لیے نکلے ہیں۔ لیکن امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ ابن مبارک پوچھتے ہیں کہ اس جہاد سے افضل عمل کو بھی اے لوگو تم جانتے ہو؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس جہاد سے بھی افضل عمل کون سا ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک ارشاد فرماتے ہیں، جس مومن اور مومنہ کے یہاں اولاد ہو، رات کو وہ قریب سوئے ہوئے ہوں اور ان بچوں کے جسم سے کپڑا ہٹ جائے اور تم ان کے جسم پر کپڑا ڈھانپ دو تو جہاد میں آنے سے بھی اللہ زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ غور کیجئے آپ، یہ ساری برکتیں نکاح کی وجہ سے۔ بلکہ میں آپ کو امام غزالی کی ایک اور روایت سناؤں اور پھر میں گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص عابد تھا، عبادت گزار تھا، تقوی شعار تھا، پرہیزگار تھا، اور وہ نیکیوں کے لیے ہی ہمیشہ خلوت اور تنہائی میں رہتا تھا۔ اس سے لوگ کہتے کہ تم شادی کر لو، تو اس نے کہا نہیں، مجھے شادی نہیں کرنی، میں تنہا رہ کر عبادت زیادہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اس نے صبح صبح لوگوں سے کہا زوجونی زوجونی زوجونی، میرا نکاح کرا دو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو خود تمہیں پہلے کہتے تھے کہ نکاح کر لو، بے نکاح رہنا ٹھیک نہیں ہے، مگر تم منع کرتے تھے کہ نہیں نکاح نہیں کروں گا، تو آج تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میرا نکاح کرا دو؟ کہ رات کو میں سویا تھا تو میں نے خواب میں یوں دیکھا جیسے حشر برپا ہو چکا ہے، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، پیاس کی شدت کی وجہ سے لوگ چیخ چلا رہے ہیں، پانی تلاش کر رہے ہیں، میں بھی بھاگا بھاگا چاروں طرف پانی ڈھونڈ رہا ہوں مگر مجھے کوئی پانی نظر نہیں آتا۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ چند چھوٹے چھوٹے بچے آئے جن کے سروں پر رومال ہیں،
اور جن کے ہاتھوں میں چاندی کا جگ ہے اور وہ جام پلا رہے ہیں بھر بھر کر کے، تو میں بھی ان بچوں کے قریب گیا اور میں نے کہا کہ مجھے بھی بہت پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ تو ان بچوں نے خواب میں مجھے یہ کہا کہ تم ہمارے کچھ نہیں لگتے، آج تو ہم اپنے ماں باپ کو پانی پلا رہے ہیں، آج تم ہمارے کچھ نہیں لگتے، ہم تو اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو پانی پلا رہے ہو، یہ تو بتاؤ۔ کہا ہم مسلمانوں کے وہ چھوٹے بچے ہیں جو نابالغی کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، آج ہم اپنے والدین کو حشر کے میدان میں ڈھونڈ رہے ہیں اور آج ہم اپنے ہاتھوں سے انہیں حشر کے دن پانی پلا کر ان کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ دوسری حدیث یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے وہ بیٹے اور وہ بیٹیاں جو نابالغی کی عمر میں انتقال کر گئے، قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، یہ مسلمانوں کے چھوٹے بچے، جب وہ جنت جائیں گے، جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے فرشتے ان کا استقبال کریں گے، انہیں مرحبا کہیں گے، تو وہ مسلمانوں کے چھوٹے بچے جنت کے فرشتوں سے پوچھیں گے ہمارے ماں باپ کہاں ہیں، ہمارے والدین کہاں ہیں؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ وہ تو ابھی جنت نہیں آئے اور وہ تمہارے جیسے نہیں تھے، ان کے گناہ، ان کی غلطیاں، اس کا حساب کتاب باقی ہے، تو ان کا حساب ہوگا، بعد میں وہ جنت میں آئیں گے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے واپس جنت سے پلٹیں گے اور روئیں گے، چلائیں گے، اللہ جو کہ سمیع و بصیر ہیں، جو کہ سب کچھ جاننے والا ہے، اس کے باوجود اپنے فرشتوں سے فرمائے گا میرے فرشتوں یہ شور کیسا ہے، یہ آواز کیسی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ، یہ مسلمانوں کے وہ نابالغ بچے جنہیں تو نے جنت بلا حساب جانے کا حکم دیا تھا، یہ جنت کے گیٹ سے واپس پلٹ آئے ہیں اور یہ آج اپنے والدین کی بخشش مانگ رہے ہیں اور تیری بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان نابالغ مسلمان بچوں کے سب والدین کو بخشش عطا فرما دی۔ تو یہ سارا کا سارا کب ملا ہے؟ جب کہ اس نے نکاح کیا ہے۔ تو نکاح کے بعد کے یہ معاملات ہیں، تو نکاح سے جہاں درجات بلند ہوتے ہیں، ایمان محفوظ ہوتا ہے، دین محفوظ ہوتا ہے، رکعتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، جنت کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہیں پر نکاح کی وجہ سے جو قیامت کے دن نہ بخشا ہوا تھا وہ بھی بخشے ہوئے میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ نکاح کی برکتیں ہیں۔ میں تو نکاح پر تو کیا بات کروں، میں نے ابھی کل 2 دن پہلے میں مشکاۃ شریف کا مطالعہ کر رہا تھا، تو میں نے مشکاۃ شریف کی ایک حدیث پڑھی، تو میں حالانکہ جس ٹاپک پر میں حدیثیں پڑھ رہا تھا وہ میرے ٹاپک سے متعلق نہیں تھی، لیکن بڑے فائدے سے خالی بھی نہیں، ایسے ہر حدیث خالی نہیں، تو میں نے اس حدیث کو نوٹ کیا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ غور کیجیے آپ، یہ اس دنیا کے اندر اگر ایمان ہے، عقیدہ سلامت ہیں، تو پھر آگے عمل کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں، آگے پھر نیکیوں کے تو باغ و بہار ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہہ دو، جنت میں ایک درخت لگ جائے، بس ایمان کی یہ برکتیں۔ تو مومن اور مومنہ کے نکاح کی وجہ سے کتنی برکتیں آگے مل رہی ہیں۔ میں نے حدیث پاک میں یہاں تک پڑھا، ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ انسان او طیر او بہیمۃ الا کانت لہ صدقۃ۔ اللہ اکبر۔ یہ کھیتی باڑی کرنے والے بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، اور کبھی کبھی کھیتی والوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار پرندے اتنے ٹوٹ پڑے، سارے دانے کھا گئے، کبھی کبھی یہ وسوسہ خیال آتا ہے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ما من مسلم، اے مسلمان تیرا سجدہ ہی عبادت نہیں، تیرا بیج کا دانہ ڈالنا بھی عبادت ہے، تیرا کھیت کھلیان میں ہل چلانا بھی عبادت ہے، تیرا کھیت کے اندر رزق کی تلاش میں نکلنا یہ بھی عبادت ہے۔ بس ایمان ہونا چاہیے، بس اسلام ہونا چاہیے۔ سرکار فرماتے ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، جو بھی ایمان والا کھیتی کرتا ہے، زمین میں فصل اگاتا ہے، اور پھر جب وہ فصل اگ جاتی ہے فیأکل منہ انسان، تو اب اس کے دانوں میں سے کوئی انسان کھا جائے، او طیر، یا کوئی پرندہ وہ دانہ کھا جائے، او بہیمۃ، یا کوئی اور جانور آ کر کے اس کے کھیت سے دانے چر جائے یا کھا جائے، الا کانت لہ صدقۃ، سرکار فرماتے ہر دانے پر رب اس کسان کے نامہ اعمال میں ایک ایک صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اس کسان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے کھیت میں کتنے دانے تھے، کتنی چڑیاں چگ گئی، کتنی چونٹیاں لے گئی، کتنے پرندے کھا گئے، کتنے چرندے چر گئے، اسے پتہ نہیں ہے۔ لیکن قیامت کے دن اٹھے گا تو پھر اس کے نامہ اعمال میں ایک ایک دانے پر اللہ ایک ایک صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جہاں اناج کے بیج کا معاملہ ہو، وہاں اللہ رب العزت ایمان کی وجہ سے یہ اجر دیتا ہے۔ تو جہاں پوری نسل انسانی کی کھیتی کا معاملہ ہو، پوری نسل بنی آدم کو آگے بڑھانے کا معاملہ ہو، سرکار نے فرمایا کہ تم تزوج الودود الولود، سرکار نے فرمایا فإنی مکافر بکم الامم، تمہاری اولاد جتنی زیادہ ہوگی قیامت کے دن کثرت عمر پر میں اللہ کی بارگاہ میں فخر کروں گا، اے اللہ میری امت دیکھ کتنی زیادہ ہے۔ تو یہ اگر کھیت کھلیان کے اندر وہ پیداوار بڑھتی ہیں تو وہاں دانوں پر اتنا اجر و ثواب ہے، تو یہاں یہ سارے کا سارا معاملہ نکاح پر مترتب ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد یہ ساری نعمتیں ملتی ہیں۔ تو دوستان محترم، نکاح کو پھر اسی اینگل سے ہمیں لینا چاہیے۔ اب میں بات سمیٹ لوں اس پر کہ جس نکاح میں اتنی برکتیں ہو، الحمدللہ آج جو شادی بیاہ کی محفل ہیں، سکون سے جمعہ میں نکاح ہوا، مسجد میں نکاح یہ سنت ہے اور زیادہ بہتر ہے، اور نماز جمعہ، یوم جمعہ، ہفتے کی عید، نمازی لوگ نکاح محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی برکتیں ملی ہیں۔ اور پھر اب دین کے علم کی محفل سجا کر آپ بیٹھے ہیں یہاں پر، الحمدللہ۔ اگر ہر سنی مسلمان اپنے بیٹے اور بیٹی کے نکاح کے موقع پر ہر قسم کے خرافات کا خاتمہ کر دے اور اپنے گھر ہونے والی خوشی کے موقع پر اللہ رسول کو خوش کرنے والی محفل سجائے، تو میں سمجھتا ہوں جتنی بشارتیں اور برکتیں نکاح کی ہیں وہ بالیقین رب میاں بیوی کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے اپنے یہاں شادیوں سے خرافات کو ختم کرو، بیجا رسموں کو نکالو، ناجائز اور حرام باتوں کو نکالو، اسراف اور فضول خرچی کو نکالو، اور نکاح سنت ہے تو سنت طریقے کے مطابق ادا کیا جائے۔ اگر ایسا نکاح ہوتا ہے تو پھر یقیناً اس نکاح کے اندر اللہ رب العزت برکتیں ہی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو نکاح ضرور ہو۔ اور یہ بھی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اخیر میں کہ ہمارے یہاں کبھی کبھی یہ بھی لوگوں کے اندر وسوسہ ہوتا ہے کہ ابھی عمر نہیں ہوئی ہے، ابھی عمر نہیں ہوئی ہے، ابھی عمر نہیں ہوئی ہے، اور یوں کرتے 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 کافی کچھ سال گزار دیتے ہیں جس میں نہ جانے کتنے گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس گناہ میں جو لڑکا لڑکی مبتلا ہوئے
ان کو جتنی سزا ہوگی اتنی ہی سزا اس کے باپ کو بھی ہوگی۔ یہ حدیث پاک کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کیا ہے۔ اس لیے اس بارے میں کوئی تاخیر نہیں، اور اس بارے میں کسی قسم کا کوئی حیلہ حوالہ نہیں۔ قرآن تو کہتا ہے، میں نے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ، قرآن تو کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر نکاح کرو گے، نکاح سے پہلے فقیر بھی ہوں گے تو اللہ نکاح کی برکت سے غنی فرما دے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے نکاح کرنے کا وہ تم کرو، اللہ نے جو غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ اور حضرت عمر تو فرماتے ہیں میں تو اس کو عقل مند ہی نہیں مانتا جو بغیر نکاح کے مالدار بننا چاہتا ہے۔ تو اس لیے ساتھیو، نکاح بڑی عظیم چیز ہے۔ میں مستقیم بھائی کو اور ان کی بہن کو، ان دونوں کو ان خوشیوں پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس رشتے کو تا دم آخر الفت و محبت کے ساتھ قائم و دائم رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے مرحوم والد محترم کی بے حساب مغفرت فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے دادا جان اور ان کی والدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے انہیں۔ اور یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر انہیں خوب بشارتیں اور برکات عطا فرمائے۔